صبح کے 8 بج رہے تھے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور سورج کی نرم روشنی کالج کی بڑی بڑی عمارتوں پر پڑ رہی تھی۔ گراؤنڈ میں طلباء کا رش تھا، ہر طرف ہنسی، شور اور باتوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ انہی سب لوگوں کے درمیان ایک لڑکی خاموشی سے کھڑی تھی، رابعہ۔ ہلکے فیروزی رنگ کا سادہ سا سوٹ، سفید دوپٹہ جو بار بار اس کے کندھے سے پھسل رہا تھا، ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا ہوا بیگ۔ وہ بس خاموش کھڑی کالج کی عمارت کو دیکھ رہی تھی، جیسے خود کو حوصلہ دے رہی ہو۔ رابعہ شروع سے ہی انٹروورٹ تھی، کم بولنے والی، اپنی ہی دنیا میں رہنے والی، لوگوں سے جلدی گھلنے ملنے سے گھبرانے والی۔ نئے لوگوں سے بات کرنا اس کے لیے ہمیشہ مشکل رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے گہری سانس لی۔ یا اللہ، بس آج کا دن اچھا گزر جائے۔ پھر وہ دھیرے دھیرے کالج کے اندر داخل ہوئی۔ کالج میں ہر طرف رونق تھی۔ کچھ لڑکیاں گروپ بنا کر سیلفیاں لے رہی تھیں، کچھ لڑکے زور زور سے ہنستے ہوئے کرکٹ میچ کی پلاننگ کر رہے تھے، اور انہی لڑکوں کے درمیان ایک آواز سب سے زیادہ نمایاں تھی۔ او بھائی، آج کا میچ ہمیں ہی جیتنا ہے۔ وہ عمر تھا، لمبا قد، بلیک جینز، سفید شرٹ، ہاتھ میں کافی کا کپ اور چہرے پر بے فکری بھری مسکراہٹ۔ وہ ہر کسی سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے برسوں سے جانتا ہو۔ ہر دوسرے منٹ میں اس کی ہنسی پورے گراؤنڈ میں گونج جاتی۔ عمر بالکل رابعہ کے الٹ تھا، حد سے زیادہ ایکسٹروورٹ، باتونی، شرارتی، ہر وقت ہنسنے ہنسانے والا۔ جہاں جاتا وہاں محفل بنا لیتا۔ رابعہ نے بس ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور فوراً نظریں ہٹا لی۔ کتنا شور کرتا ہے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی اور جلدی سے کلاس روم کی طرف بڑھ گئی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ تمام سیٹیں بھری ہوئی تھیں، صرف ایک جگہ خالی تھی اور وہ عمر کے ساتھ تھی۔ رابعہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یا اللہ، یہیں بیٹھنا پڑے گا۔ ادھر عمر اپنے دوستوں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ پھر اچانک اس کی نظر دروازے پر کھڑی رابعہ پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہوا۔ رابعہ ہچکچاتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ اگر آپ کو مسئلہ نہ ہو تو کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ عمر نے اسے دیکھا۔ سادہ سی لڑکی، گھبرائی ہوئی آنکھیں اور آواز میں عجیب سی جھجک۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ جی بالکل، میں کاٹتا نہیں ہوں ویسے۔ رابعہ فوراً شرمندہ سی ہو گئی اور جلدی سے بیٹھ گئی۔ عمر نے ایسی روکنے کی کوشش کی۔ پہلے دن اتنا ڈر۔ رابعہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اپنی کتابیں نکالنے لگی۔ پہلے 2 لیکچر ایسے گزرے جیسے وہاں 2 الگ الگ دنیا کے لوگ بیٹھے ہوں۔ ایک طرف رابعہ تھی، خاموش، سنجیدہ اور پوری توجہ سے نوٹس بنانے والی، اور دوسری طرف عمر، جو کبھی دوستوں کو اشارے کرتا، کبھی ہنستا، کبھی ادھر ادھر دیکھتا۔ آخر تیسرے لیکچر میں وہ خاموش نہ رہ سکا۔ وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھکا۔ تم ہمیشہ اتنی خاموش رہتی ہو؟ رابعہ نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا۔ جی۔ اوہ، صرف ایک لفظ والے جواب؟ دلچسپ۔ رابعہ نے ہلکا سا غصے سے اسے دیکھا۔ مجھے پڑھنے دے پلیز۔ عمر نے ڈرامائی انداز میں ہاتھ دل پر رکھا۔
بھی ہستی؟ میں تو بس دوستی کرنا چاہ رہا تھا۔ رابعہ نے نظریں گھما لی، جبکہ عمر ہلکا سا ہنس پڑا۔ اسے رابعہ کو تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا تھا، کیونکہ جتنا وہ خاموش رہتی تھی اتنا ہی عمر اسے بولنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن اس نے اچانک پوچھ لیا، ویسے تم کبھی ہنستی بھی ہو؟ رابعہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں نے تمہیں ہمیشہ ایسے دیکھا ہے۔ اس نے بالکل سنجیدہ سے چہرہ بنا کر کہا۔ تو رابعہ بے اختیار ہنس پڑی اور عمر چند سیکنڈ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اوہو، تو میڈم ہنستی بھی ہیں؟ رابعہ فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ آپ بہت اریٹیٹنگ ہیں اور تم بہت بورنگ، تو پھر مجھ سے بات کیوں کرتے ہیں؟ عمر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ تم باقی سب سے ڈیفرنٹ ہو۔ یہ سن کر رابعہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ پہلی بار کسی نے اس کی خاموشی کو عجیب نہیں کہا تھا، بلکہ ڈیفرنٹ کہا تھا۔ دن گزرتے گئے، آہستہ آہستہ عمر رابعہ کی عادت بنتا جا رہا تھا۔ وہ ہر صبح آتے ہی کہتا، گڈ مارننگ مس خاموش، اور رابعہ ہر بار بس آنکھیں گھما دیتی۔ کبھی عمر اس کے لیے کینٹین سے چپس لے آتا، کبھی جان بوجھ کر اس کی پین چرا لیتا تاکہ وہ اس سے بات کرے۔ شروع میں رابعہ اسے اگنور کرتی رہی، مگر پھر اس نے عمر کا ایک اور روپ دیکھا۔ وہ صرف باتونی یا شرارتی نہیں تھا، وہ سب کا خیال رکھنے والا لڑکا تھا، اور یہی چیز آہستہ آہستہ رابعہ کے دل کو چھونے لگی۔ ایک دن رابعہ بہت خاموش تھی، معمول سے بھی زیادہ۔ عمر نے فوراً محسوس کر لیا۔ کیا ہوا؟ آج اتنی چپ کیوں ہو؟ میں ہمیشہ ہی چپ ہوتی ہوں۔ نہیں، آج والی خاموشی الگ ہے۔ رابعہ نے پہلی بار چونک کر اسے دیکھا۔ عمر کی آنکھوں میں اس بار شرارت نہیں، فکر تھی۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ عمر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے اپنی کافی اس کی طرف بڑھائی۔ پی لو، تھوڑا بہتر لگے گا۔ رابعہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں کافی نہیں پیتی۔ عمر ہنس پڑا۔ یہی تو مسئلہ ہے، تم زندگی میں کچھ انجوائے ہی نہیں کرتی۔ رابعہ ہلکا سا مسکرائی، اور عمر مسکراہٹ دیکھ کر دل ہی دل میں جانے کیوں خوش ہو گیا۔ شاید اسے اب رابعہ کی خاموشی اچھی لگنے لگی تھی، اور رابعہ کو عمر کا شور